بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام غزالی کا بیان کرتا ایک عجیب واقعہ۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک شخص کا آنا جانا تھا۔ جب کبھی وہ بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ کے بازو ہوئی میں بیٹھتا اور کہتا کہ اے بادشاہ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک دوسرا درباری تھا۔ جب اس نے دیکھا تو یہ بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے اور بادشاہ سلامت بھی اس کی نصیحت غور سے سنتے ہیں اور اس کی خوب عزت کرتے ہیں۔ اس طرح تو بادشاہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ جائے گا، اس لیے اس کو حسد ہونے لگا اور اس نے ایک چال چلی۔ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو شخص آپ کے پاس آتا جاتا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ اس کو بلائیں، پھر دیکھیں، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بدبو نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ذرا اسے بلاؤ۔ وہ پہلے بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ آج میری طرف سے تجھے کھانے کی دعوت ہے۔ پھر اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر آیا اور اس کو ایسا کھانا کھلایا جس میں پیاز اور لہسن زیادہ تھا۔ اس کے بعد وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا اور نصیحت کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا ذرا قریب آئیں، تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ کو اس کے منہ کی پیاز اور لہسن کی بدبو کا احساس نہ ہو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ واقعہ یہ شخص یہی سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ انعام کے لیے شاہی حکم لکھ کر دیتا اور سزا کے لیے زبانی حکم کرتا تھا، لیکن معاملہ کو راز میں رکھنے کے لیے اس نے سزا کے لیے اپنے نمائندے کو خط لکھا، جس میں لکھا تھا جو شخص تمہارے پاس یہ خط لے کر آئے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دو۔ اور پھر وہ خط اس شخص کو دے دیا اور کہا فلاں کو جا کے دے دو۔ راستے میں اس کی ملاقات اس حاسد سے ہو گئی جس نے بادشاہ کے سامنے چال چلی تھی۔ تو اس نے پوچھا یہ کیسا خط ہے؟ بادشاہ نے تو یہ انعام میرے لیے لکھ کر دیا ہے، اس لیے یہ مجھے دے دو۔ چنانچہ اس نے وہ خط اس کو دے دیا۔ پھر کیا تھا، اس نے خوشی خوشی اسے لیا اور بادشاہ کے نمائندے کے پاس پہنچا۔ نمائندے نے کہا کہ اب تمہیں قتل کروں گا، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں اور تیرے کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کے پاس بھیج دوں۔ پھر وہ چیختے چلاتے رونے لگا اور کہنے لگا یہ خط بادشاہ نے میرے لیے نہیں لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو معلوم کر لیں۔ اس نے کہا بادشاہ کے خط آ جانے کے بعد تحقیق کی ضرورت نہیں۔ آخرکار اس نمائندے نے اسے قتل کر کے اگلے دن جب وہ نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا تم یہاں، وہ خط کہاں ہے؟ اس نے بادشاہ کو ساری کہانی بتائی کہ ایک شخص نے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے وہ خط مانگ لیا کہ دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ خط اسی کو دے دیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ تیرے بارے میں کہتا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کس نے کہہ دیا ہے بادشاہ کا؟ بادشاہ نے کہا جب میں نے اس دن تجھے قریب آنے کے لیے کہا تھا تو تم نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ تو اس نے دعوت اور لہسن پیاز کھانے والی بات بتا دی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ سچا آدمی ہے، وہی اس کا حال تھا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ امید ہے آج کے واقعے سے آپ کو کچھ سبق حاصل ہوگا۔
تو پلیز ایسے واقعات، تحریریں، سبق آموز کہانیاں میرے چینل پہ آپ کو سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اگر آپ صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہیں تو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں، فارورڈ کر دیا کریں ایسے تحریریں، واقعات، سبق آموز۔ اس سے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ پلیز اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک، اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جایا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا کے جایا کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔